قرآن تو میرے دووے ہاتھ نے جڑے اساں ہاتھی مننے نے نا وہ آئے ہی ہاتھی بن کے نہیں، ورنہ سارے جانتے ہاتھیاں نو 67 سالاں بعد پتہ لگا سی سود حرام ہوندا ہے، بندے نو 50 سال بعد پتہ لگا ہے بت اگے سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے، بندے نو 28 سال بعد پتہ لگا ہے شراب حرام ہوتی ہے۔ میں گردن کٹا دیاں گا قیامت تک کوئی مولوی ثابت کرے کہ تائیاں دودھ پیان لگیاں ہون تے حضرت موسیٰ دے کے آگے جبریل نے ہاتھ کیتا ہوئے یا اللہ کوئی رکاوٹ بنائی ہوئے، اللہ فرماتا وہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے بس حرام کر دیا گائیوں کا دودھ اوپر موسیٰ کے، موسیٰ گود بیچے، یہ مطلب ہے جو ہاتھی بن کے آتے ہیں وہ ماں کی گود میں جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ نہیں منتا کہ ہاتھی کو ماں کی گود چ پتا ہوتا چلا حضرت موسیٰ کو اللہ کدوں فرمایا، اللہ فرمایا وہ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ہم نے حرام کر، چلو اس طرح کرو کوٹ دے سارے بٹن بند کر کے نا تے کوئی بچہ ناڑی چت پا کے شہ وچوں ٹافی پھڑ کے کھان لگے تے ایتھے ہاتھ پا کے نا ایتھے تو آکھو حرام ہے حرام ہے، اور لوگ آکھن کو بے وقوفا باہر نو پھڑ حرام ہے، یہ مطلب ہے وہ کوئی نہیں پہ سمجھتا تو جو پیا ان، وہ کوئی نہیں پہ سمجھتا تو جو پیا ان، جڑا نہیں جانتا نہیں سمجھتا وہ ہاتھ پھڑنا پہنتا ہے۔ ہاتھ مکی اللہ صرف اعلان کیتا ہے موسیٰ حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ہم نے حرام کر دیا، یہ مطلب ہے ماں کی گود میں بھی وہی ہو جاتی۔ کیا بات ہے بھائی، ماں کی گود چ بھی وہی ہو جاتی، ماں کی گود سن موسیٰ، ماں کی گود میں نہیں سن، فرعون دے گھر سن، اتھے اللہ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع، دائیوں کا دودھ تیرے اوپر حرام ہے اور ہم نے کیا ہے، یہ مطلب وہی ہوئی ہے۔ کتھے کتنے کسن تین دن دے سارے جہنواں نے نبیوں دا سلطان ساڈا نبی ہے، نبیوں دا سردار ساڈا نبی ہے، پھر کھا کے بنا کے تیرے منہ تے مارتے نے، میرا خیال ہے پہلا آپ ہی پیڑیاں گلاں کرنیاں بند کر دیو، اور جدا غلام نبی تینا دناں دا وہی سنتا ہے، سردار تے 40 سال بعد ہوئی کمال ہے یار۔ اوے حضور نے نصیحت سنائی، اے نصیحت اتوں آئی ہے، نصیحت جے پاویں مجلس سے سن لو، پاویں ختم ہی سن لو، پاویں تراویح سن لو، ختمہ دی اجازت نہیں لینی پیندی، مجلساں دی اجازت لینی پیندی ہے، یہ نصیحت ختم چ بھی نصیحت ہی پڑھی جاتی ہے، پاویں کو 2 رکوع پڑھے، جب میں بھی قرآن پہ پڑھنا میں بھی نصیحت ہی پہ پڑھنا، ختم تے مجلس سے خوبصورت فرق ہے، جتھے نصیحت سنی جاندی ہے انہوں ختم آندے نے، جتھے سمجھی جاندی ہے انہوں حسین آندے، مجلس سے حسین آندے، یہ مجلس سے شبیر ہے جتھے نصیحت سمجھی جاندی ہے، جی یہ نصیحت ہے، نصیحت جدوں کیتی ہے وڈے نے کیتی، چھوٹے نصیحت کری دی ہے، تے جنہوں نصیحت کیتی ہے وہ اندروں تنگ ہوگا، میں کہنا جنہوں نصیحت ہوئی ہے وہ اندروں تنگ ہوگا، تسی کسی نے نصیحت کر کے رہے کسی منڈے نو آکو پہ موٹر سائیکل آستا چلا نصیحت کی وہ آکے گا چلانی میں مصیبت تنگ ہو گیا، چلے کرو ایک میں خوبصورت نصیحت پڑھ دیں، اتنی خوبصورت محفل، اپنے بچیاں چلو کے اعلان کرو تو فجر بڑے سارے اٹھیا کرو نماز پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیحت اچھی ہے کہ نہیں بھائی بڑیرا بندہ نصیحت کرے تو کر سکتا اپنے بیٹے بیٹا اٹھا کرو صبح نماز پڑھے کرو، نماز کا ٹائم کرو، اگر پھر سمجھو دے لاوے تو سمجھو، ویسے تو اٹھ کے سیر کرنی چاہیے، سمجھو لیکن نماز پڑھو، نصیحت اجے کیتی کسے نہیں تاجے ہوئی کدھر نہیں، ایسے میں ماحول دا صاحب ہے۔ شادی تو ایک دن پہلا کرو کہ بچیاں نو آکو اپنی پنیمیاں نو، اپنی بھتیجیاں نو، اپنی بیٹیاں نصیحت کرو کہ بیٹا 3 دن شادی ہے، ایک دن مہندی ہے، اگلے پڑھ بارات ہے، اگلے پڑھ مدینہ ہے، 3 دن میں کسی بچی کے سر تو دوپٹہ اترے آنا ویکھا مہمان آئے ہونے نے، بادشاہ دے دو کرنی کسے نہیں، میں بھی اس رہی ہوں تسی بھی اس رہی ہوں بولو، نصیحت دو چنگی، بچیاں نو آکھنا بیٹا نماز پڑھو، تے بچیاں نو آکھنا بیٹا 3 دن شادی ہے تے باہروں مہمان بھی ہونے نے مختلف قسم کے بندے، تے بیٹا ذرا چادر کا خیال رکھنا، دوپٹے کا خیال رکھنا۔ انہاں دوہاں نے پتر نے جنہوں نماز رکھی ہے تو بیٹی جنہوں پردہ رکھے، انہاں دوہاں شکایت کرنی ہے والدہ ماجدہ کی،
ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਛੜੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਛੜੀਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਣਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਸੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਬਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? اور نصیحت کیتی ہوگا تو ویر گھروں اٹھ پیندا ہے تے جڑا جاہلاں نوں نصیحت کرے صدقے جاواں یار، اور نصیحت تے اپنے گھر بھی کیتی ہوے تے اولاد خراب ہو کے ہتھی پین لگ پیندی ہے۔ جڑا نصیحت ہی ابو جہلاں نوں کرے ہن پتہ لگ گئی محمد دی مخالفت کیوں ہوئی ہے۔ اے مولا تانوں جزائے خیر دے، اے جے نصیحت دی وجہ تو مخالفت ہوئی جی یار کی وجہ تو مخالفت ہوئی ہے نہ قرآن دی وجہ تو، قرآن دی قسم ہے نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ جدوں تک نہیں اتریا نبی دی لڑائی کسے نال نہیں سی، میں پھر دعویٰ کر رہا جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا بندے صادق بھی منتے رہے، بندے امین بھی منتے رہے، ہتھی ادوں پے نے جدوں نصیحت ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے اس کلی کنے نے لیاندی کنے نے؟ نبی نے فرمایا ایک اللہ ہے جڑا نوں بھیجدا ہے، ایک جبریل ہے جڑا لیاوندا ہے۔ انہاں آخیا کہ اللہ لب جانا، فرمایا وہ کوئی نہیں دستا، وہ کوئی نہیں لبدا۔ انہاں آخیا جبریل کتنے نے؟ اللہ قرآن جو فرماندا ہے ان لوگوں سے کہہ دے میرے حبیب، اور ایسے لوگ عدوؤں جبریل، ان لوگوں سے کہہ دے جو جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں، جبریل کے دشمن بندے ہوئے نے، انہیں ایک نصیحت لیاندی کیوں ہے تے اللہ دے دشمن ہوئے نے انہیں بھیجی کیوں ہے؟ اندازہ لاؤ، اے بکھری گل ہے، نہ اللہ تک ہاتھا پہنچیا نے نہ جبریل کدھرے متھے لگا نے، ہن ویر تے او دا ہی پینا سی جدے منہ چوں نصیحت نکلی۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے، اللہ بھی غائب رہیا تے دشمنی مصطفیٰ دی پئی، یار جبریل بھی غائب رہیا تے دشمنی مصطفیٰ دی پئی۔ پیغمبر اعظم نے اپنے چچا جان کو آخیا چچا ایک ہاتھ پہ یہ بندے سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں نصیحت کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ پنجابی کا جملہ ہے بڑے بڑے پیڑے بندے پیڑے تھاواں تے فٹ کیتے، جتھے میں لان لگا ایتھے فٹ ہوندا جی۔ بندے نوں ٹکیا ہوئے نا بڑے تے نہ چڑھی، ہوندا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ اوے پیڑے کم تے نہ یہ گل کر، تیز موٹر سائیکل میں چلاؤں گا جڑی ہوئے گی ایکو تھاں یہ فٹ ہویا ہے۔ جدو حضرت ابو طالب نے سنیا نا پہ نے نصیحت تو مڑنا نہیں، فرمایا تو کار جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، اپنے پتراں نوں ابو طالب کیا اس نصیحت کرنی جے تساں حمایت کرنی جے کدوں تک؟ فرمایا محمد سے پہلے مر جاؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ مولا بھائی میں پکی گل کرنا پہلے مکنا جے مصطفیٰ کی صدقے جاؤ میں کہاں راضی ہونا نہیں، نصیحت کرنی ہے یہ نہیں حمایت کرنی ہے تساں۔ ہن سوال آن لگا نصیحت کرنے واسطے تھاں چاہیے سی جتے کھلو کے شروع کرنی سی۔ بندہ نانا شیعہ ہوئے تھے وہ جگہ دے چھڑے مجلس واسطے، مولوی جمعے تو بعد دو چار پانچ بندے جمعے تو بعد ضرور بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگ ٹر جاتے۔
ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿੰਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਓਏ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਆਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜੇ 4 ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਨੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਨੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਨੀ ਸੋਚੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬ ਲੈਣਾ ਪੀਏ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵਾਹ 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 ਜੇ ਨਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨੁਕਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬੂਟੀ ਛਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਮੋਏ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੜਨਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੜ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਨਾ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੜ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉਸ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ लेले बीमार हो गया तो अब्बा जी आख्या जाओ लैके वो ले लिया देंगे ने जिन्हें लेले बीमार दे दें तो मैं लैके आ दोस्त दूजा पिंड वो तो मैं दोवे लैन गया था हाँ राह च उन्होंने भी लेला बीमार राह थोड़ा थोड़ा खा लिया शाम को जी मौज लगी सुभान अल्लाह छोटे छोटे खा दिया या रसूल अल्लाह शाम को बड़ी मौज लो जी सिगरेट नहीं पीता बाकी का कोई नशा नहीं करता लेकिन मैं नुकते की सौ नहीं दे क्योंकि बच्चे को दे चुना थोड़ा खाता जी अनंत नहीं ना दे सकता मैं अपने बाना भूखी तो ढक सकना नुकते तो ढकांगा तो शर्म आई एक बयान का मैं इतने भूखी चलने नहीं देनी 4 पे खलो के आंदे चारे भरा मर जाएंगे जो बयान का ठीक आंदा जे उन्होंने प्यो भी कोई नुकता थोड़ा बहुत खाता होवे लोग आखना अब्बा थोड़ा नुकता खाता सी तो बूटी पे ढकते हो खबरदार अबू तालिब विच कोई ऐब हुंदा नसीहत अगे ही नहीं सी मौला कायनात वालों जज़ाए खैर दे नसीहत कितना की जगह की नसीहत सदके जा अच्छा एक और भी गल कर लेने बहुत
اچھی گل ہے کہ بندے من جان کے موسیٰ دے پیر دا نام مصطفیٰ ہے، موسیٰ دے سلطان دا نام مصطفیٰ ہے۔ اگر موسیٰ ماں دی گود وچ وہی سن کے حلال حرام دی تمیز رکھتے ہیں تو سرکار بھی تو رکھتے سن۔ جننے بندے سرکار نو بہت اچھی گل ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود تو میرے نبی نو نبی من جاؤ چنگے رہو گے، یا پھر انج کر لو اگر 40 سال بعد مننا جے نا پھر ابو طالب نو مننا پینا جے، پھر کہہ رہا جنہیں 40 سال بعد مننا ہے، یہ دا مطلب ہے نبیان نو اللہ فرماتا یا ایہا الرسول کلوا من طیبات، رسول لوگ کھاؤ وہ شے جو طیب بھی ہو، جو طاہر بھی ہو۔ یا زمانہ مان جائے کہ ماں کی گود میں رسول جانتے تھے طیب کیا ہے اور طاہر کیا ہے، پلید کیا ہے اور حرام کیا ہے، اگر نہیں تھے نبی تو ماننا پڑے گا۔ وہ صرف ابو طالب جانتا تھا نبیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے، اماموں کو کیا کھلایا جاتا ہے۔ صدقہ جاواں میرے عزیزوں، میں بالکل قریب ہوں۔ ہن میرا کو تعارف کرائے مولوی، میرا اس ویلے 4 بندے پڑھ چکے ہیں تو تعارف کرائے، خطیب ہے، ذاکر ہے۔ اس ویلے میرا تعارف یہی ہے جڑا مومنین تے لنگر دے درمیان رکاوٹ ہے وہ میں نہیں خیر بس توجہ کریں نو جناب علی صدقہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیلا رنگ زردش پائیے تو سارا زردہ ہو جاتا، رنگ چڑھ جاتا، تو جب سرخ پائیے تو جڑا رنگ پاؤ گے، کیونکہ رنگ وچ خاصیت ہے کہ وہ رنگ سارے چڑھ رنگ وچ خاصیت۔ یہ 4 رنگ نے قرآن، یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ ماشاءاللہ گھر قرآن ہوئے تو رنگ ایک بھی نہ چڑھے۔ مولا بھی تو جزائے خیر دے، گھر قرآن ہوئے نہ نصیحت دا رنگ چڑھے، بہت شکریہ جی، نہ نصیحت دا رنگ چڑھے، نہ شفاعت دا رنگ چڑھے، نہ رحمت دا رنگ چڑھے، نہ ہدایت دا رنگ چڑھے، یہ ہر شے دے وچ ہوئے تے بندہ جا کے کہ بابا جی کوئی تویز دیو، ساڈے گھر بے رحمتی بڑی ہے، جدے تے ایس تویز دا اثر نہیں پہ ہوندا، بابا کی کرے گا؟ نہیں تسا کوئی نہیں سنے، میں پھر بیان یہ 4 شہمہ دے مجموعے دا نام قرآن ہے۔ یار یہ قرآن نصیحت ہے کہ نہیں؟ کولے زمانہ کتھوں نکلی ہے تے نصیحت ہے، نبی پاک دے منہ وچوں یہ شفا ہے، یہ شفا کتھوں نکلی ہے؟ اور نبی پاک دے منہ وچوں اچھا یہ ہدایت ہے، پھر ہدایت کتھوں نکلی ہے؟ سرکار دے منہ وچوں یہ رحمت ہے تے رحمت کتھوں نکلی ہے؟ سرکار دے منہ وچوں یہ مطلب شفا ہے تے نبی دے وچوں، یہ ہدایت ہے تے نبی دے وچوں، یہ رحمت ہے تے نبی دے وچوں، پھر بیان نصیحت ہے تے نبی دے وچوں، شفا ہے تے نبی دے وچوں، ہدایت ہے تے نبی دے وچوں، رحمت ہے تے نبی دے وچوں۔ اجے نہیں پتہ لگا جڑے نبی دے وچوں او کی ہوندے نے۔ صدقے جاواں جس نبی دے منہ وچوں شفا، جس نبی دے منہ وچوں رحمت، جس نبی دے منہ وچوں ہدایت، اسے نبی فرمایا حسین منی، حسن منی، علی منی، فاطمہ بزت منی، یہ بھی مجھ سے ہے وہ بھی مجھ سے ہے۔ صدقہ جاؤ، بہت شکریہ۔ لو جناب علی طریقہ ہونا چاہیے، طریقہ نہ ہوتا ہوئے تو شاید بندے واسطے بیکار ہو جائے، وہ بیکار نہیں ہوتی، بندے واسطے بیکار ہے۔ جنہیں کوئی موبائل ہوئے تو چلان کی جانچ نہ ہو، وہ دے واسطے وہ جی بیکار نہیں، وہ دے واسطے بیکار۔ موٹر سائیکل ہوئے تو چلان کی جانچ نہ ہو، کھلوتا رہے، وہ بیکار ہے نہیں۔ میں ہائے انہوں جانچ نہیں، جانچ ٹھیک ہو گئی مہربانی، انہوں جانچ نہیں۔ موبائل ہے سارے پنڈے کو بزرگ سی ہو سگنل ٹور گیا کہ وہ اتنا چڑھ کے نا پیپل تے چھڑکے انجن چھڑکے جی میں پہلے چھڑکی ہے تو سیاہی آ جاتی ہے، وہ خیال سی کوئی اس طرح چل جائے گا۔ وہ پوترا پہ آ کے بابا انج نہیں چلتا، انج نہیں چلتا۔ یہ مطلب جنہوں پتا ہوئے انہوں چھوٹا تو نہیں نہ سمجھنا چاہیے، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب شاید کمال بھی ہوئے جی جانچ نہیں تو بیکار ہے۔
خدا دی قسم سارے گھراں وچ نصیحت آ سکتی ہے، سانو جاچ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سینیاں دے اندر شفا آ سکتی ہے، یہ بیکار نہیں، سانو جاچ نہیں۔ سارے گھراں چ قرآن نال رحمت آ سکتی، یہ ٹھیک ہے، سانو جاچ نہیں۔ ہدایت بھی آ سکتی، سانو جاچ نہیں۔ وہ جاچ دس کے اجازت لین لگا، ختم پاک میں ٹھیک پہ پڑھنا، یہ نصیحت انج ہی پڑھنا چاہیے۔ نصیحت آئے نہ تے قرآن دا فائدہ پڑھن دا کی۔ لو جناب چارے شہواں سانو آ سکتی ہیں، کد نہ آؤں جاچ جاچ نہ خیر ہوے تہاڈی جاچ نہ ہن میں تینوں جاچ دسنا۔ ان جاچا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا مریض ہوے ایتھے آ کے آکھے کوئی پیسہ دیو میں دوائی لینی، بندہ اتوں لے جا میاں صاحب نو لے جان، جا کے میڈیکل سٹور کے سامنے کھڑا کے آخر یہ ٹیکے بھی نے، کیپسول بھی نے، گولیاں بھی نے، سیرپ بھی نے، بندے باہر کھڑنا سٹور دے باہر نکلیا، پیسے میں دینے، اندر بڑھ جا، کنڈی مار لے، ٹیکے پی جا، گولیاں کھا جا، کیپسول کھا جا، تیرا پیسہ ایک نہیں لگتا۔ شاباش، شروع ہو جاتا۔ مہنگیاں دوائیاں نے ہیں نہیں صحت واسطے، بڑیاں نے صحت واسطے، بڑیاں ہی صحت واسطے نے، آئیاں ہی صحت واسطے نے۔ بندہ بھی بیمار ہے، انہوں اندر بڑھ کے بڑا احسان کیتا میں سے جان بھائی اندر بڑھ کے کھا پی جا تو صحیح ہو کے شام نو نکلنے، شام نو منجی لے کے جانا چاہیے پورے، کیونکہ زندہ تے ہونا ہی نہیں سنا۔ ہوں میں تعریف کرا کہ اتنے میاں صاحب نے تو بڑا مہربانی کی تھی، میاں سی شان نے تو بندہ ہی مر گیا، نال دے بندے آخنا مہربانی نہیں نہ کی تھی، ارادے نال ماریا، سبحان اللہ، کوئی مہربانی نہیں کی تھی، وہ تو اگے ہی جاہل سی۔ ابو انہوں میاں صاحب اندر بڑے ہوش ہی کوئی نہیں، جب مینوں پتہ ہی نہیں ٹیکے چ کی ہے، جب مینوں پتہ ہی نہیں سیرپ چ کی ہے، آ کی ہے، آ کی ہے، آ کی تے مرنا ہی سا سنا، اور مرنا ہی سا سنا، اندر بڑھ کے آپ ہی کھا گیا۔ وہ حق بنتا سی جی اگر ہوں تے میاں صاحب نو آندا میں کس طور نو کرنا ہے، پہلا مینوں ڈاکٹر کول کھڑو جڑا لکھ کے دے، جڑا لکھ کے دے، اور کوئی لکھان والا ہوے تے لکھا لینا چاہیے۔ خدا دا واسطہ جے کوئی لکھن والا ہوے، اور لکھن والا ہوے تے لکھا لینا چاہیے۔ جڑا لکھن والے کو نہ جائے تے میڈیکل سٹور چ وڑ جائے اور مار کے نکلے گا، یہ قرآن چ وڑ جائے تے انہاں کول نہ جائے جنہاں نوں پتہ ہے الف لام میم وچ کی ہے، تاہاج کی ہے، یاسین وچ کی ہے۔ ڈاکٹر نو چھڈ کے میڈیکل سٹور کہ جائے گا کہ جسمانی موت مرے گا، محمد و آل محمد نو چھڈ کے قرآن جو مرے گا روحانی موت مر جائے۔ صدقے جاؤ سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ قدیر خم میں حضرت علی دا بازو پھڑ کے پیغمبر اعظم نے 2.5 گھنٹے تقریباً خطبہ دیتا، 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی بھی روایت ہے، گھٹ تو گھٹ 2.5 گھنٹے مولا من کو تو مولا دینا آتے رہے نہیں نہیں، اس کو پہلے بڑیاں گلاں کی تھی، وہ ایک گل پھر میں سنانا۔ میرے مولا نے کر کے فرمایا صحابہ کرام نو میرے ہاتھ میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، انہوں نے ایک ہاتھ نظر آ رہے، فرمایا تم پتہ لگتا ہے کدھر ہاتھ ہے؟ اے تیرے دسم تو صدقے، اے تیرے دسم تو صدقے، فرماتے ہیں جی یہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم میرے بعد جس طرح قرآن کو یہ جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ صدقے جاؤں مولا تم جزائے خیر دے، یہ مطلب ہے میرا نبی صرف نصیحت چھوڑ کے نہیں گیا، ناصح بھی چھوڑ کے گیا، نصیحت کرنے والا بھی سوچ کے گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے بھیجا ہے ہم حفاظت بھی کریں۔ کنے بھیجا قرآن؟ اللہ نے۔ تو حفاظت کا ذمہ کنے لیا؟ اللہ نے۔ کتنے قرآن دین مکے اللہ آیا ویکھے نہیں، کسے ذریعے نالی بھیجا، کسے مقابلہ کسے ذریعے نالی بھیجا، میرا قرآن تے ہاتھی حفاظت بھی کسے ذریعے نالی، ہائے ہائے ذریعے سے بھیجا ہے، حفاظت بھی ذریعے سے ہوگی۔ اسی بھی ویسے محافظ ہیں قرآن دے، کئیاں کرا جدن دا آئے ہے محفوظ ہی
ٹوٹ کے اتوں بند کر کے تے اوتھے ہی پے ہے وچوں کسے کھول کے بھی نہیں ویکھیا کوئی ورقہ میلا نہیں ہویا کوئی ورقہ بسیدہ نہیں ہویا تے جے پریس وچ کدھر دو ورقے جڑ گئے نے ہاں انشاءاللہ جڑے نے کوئی پڑھے تے وچوں کھولے تے پڑھے نا مولا تانوں جزا دے یہ حفاظت نہیں میں دسنا دے محافظ کون نے حضرات مہربانی کر کے اعلان سنیے حافظ اسے کہتے ہیں جو اسے ذہن میں محفوظ رکھے حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو اسے ذہن میں محفوظ رکھے محافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو اس کے مقصد کو محفوظ رکھے تلاوت قرآن اور ہے مقصد قرآن وہ نائدی حفاظت کی تیجئے ایک واقعہ سنا دینا ویسے حافظ قرآن دلی بڑی شان آدھنے 7 پیڑیاں ابا ابا او دا ابا او دا ابا او دا دادا تے او دا ابا 7 اتو بخشوا چھڑتا ہے حافظ قرآن حفظ کیتا ہے مذاق تری 7 اگو پتر او دا پتر پوترا تے او دا پتر تے پوترا او دا پتر تے پوتر 7 تھلیوں بھی بخشوا چھڑتا یہ عظمت حافظ تھی آہا پھر میں نے دکھ آؤں ہے جنہیں قرآن زبانی یاد کیتا ہوئے وہ اٹھنیاں اتریاں 14 نسلہ بخشوا چھڑتا ہے تے جدے اتے قرآن نازل ہویا تو وہ چاچا بھی نہیں پہ واہ بھائی واہ بہت اچھا سمات بہت اچھا بندیاں نے فیصلہ کیتا ہے میرے مہربانوں محافظ قرآن خاندان ہے جدوں تک انہوں نے تعلق نہیں رکھو گے قرآن بھی فائدہ میں صدی گل پہ کہنا نہیں دے گا امام عسکری علیہ السلام دے دور سے ایک بندے نے قرآن دے خلاف کتاب لکھتی اس حاق کندی دا نام اس لکھیا کہ قرآن ایتھے آند ہے ایتھے آند یہ اختلاف ہے اس پارے میں قرآن دا ہے مقصد ہے تے اس پارے میں قرآن دا ہے مقصد ہے یہ آپس ہی اختلاف ہے اللہ دا کلام کیویں ہو سکتا ہاں میرا قرآن تے ہاتھ ہے ایک کسے نو کوئی تکلیف نہیں سی ہوئی اس کتاب دی سوائے میرے امام حسن عسکری کی سنیا جائے وہ چنگی طرح نہیں جا سنے صرف میرے مولا صدقہ جاواں صدقہ دے شاگرد نو اندر تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی کہنے کا لکھی کی طلاق ذات القرآن میں اوکھے کہ لفظ بول کے کدی روک نہیں پایا ہوندے ہیں طلاق ذات القرآن وہ دے چونے لکھیا ہے قرآن کدھر کو جاندا تے کدھر کو جاندا میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں گل کرا تو استاد نہ کریں تو سکا کرا امام کا دھیان نہ سننی انہوں پوچھی کہ تین ایک کتھوں پتہ لگتا ہے کہ قرآن دا ایتھے اے مقصد ہے قرآن دا ایتھے اے مقصد قرآن دا ایتھے اے مقصد کیونکہ کلام کے مقصد کو صاحب کلام جانتا ہے میں نے سو گئی ہوئے ہوئے صدقے جامعہ بھائی کیا بات ہے پڑھے دے دو صاحب کلام کو صاحب کلام جانتا میں مثال دینا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز یہ تے متعلق اہل سنت آندے ہیں کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا ہے شیعہ آندے ہیں امام مہدی نو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں چونکہ اہل سنت ہاں اللہ قیامت دے نظر آنا ہے تو فرماتے ہیں علامہ اقبال ہوتا ہے چھپیا ہی رہا ساری زندگی تو ایڈی حقیقت ہے جدا انتظار پہ کرتے ہیں سامنے آ کے اپنا بخا سجدے پر تڑپتے ہیں میں تمہیں سجدہ کرنا چاہوں وہ فرماتے ہیں چونکہ شیعہ دے نزدیک اللہ حشر والے دن میں نظر نہیں ہونا شیعہ مذہب کے مطابق اللہ نظر آ جائے تو محدود ہو جاتا ہے تیرا محدود ہو جائے اللہ نے وہ فرماتے ہیں اس امام مہدی نو آکھیا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اچھا ایک شیعہ دے اللہ امام مہدی نو آکھیا اہل سنت نے اللہ نو آکھیا ان صحیح گل تے پھر علامہ اقبال نہیں پتہ یار میں انصاف دی گل پہ کرنا حقیقت ہے علامہ اقبال میں پتہ نہیں کیوں آکھیا یہ مطلب کلام کو حقیقتاً وہی جانتا ہے جو صاحب کلام میرے مولا اے صدقے جاواں میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد کو کتھوں پتہ لگتا ہے کہ ایتھے قرآن دا اے مطلب ہے ایتھے قرآن دا اے مطلب ہے کیونکہ اللہ دا کلام ہے نا اگر وہ اللہ کو پوچھ کے کتاب لکھی ایتھے اے ویتے ایتھے اے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو پوچھتا ہے اس کے پوچھنے کا ذریعہ کیا ہوئے ہوئے فیزیکلی اللہ کو ملتا ہے یا خواب ملتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے
ہوا چو پیغام ہوتا ہے انہوں کیویں پتہ لگتا ہے اللہ اتنے اے آخیا اتنے آخیا آپ بھی گل دوجی گل انہیں آخیا کہ جی انہوں نہیں پتا تو مطلب انہیں اپنے خیال کے مطابق ہی سوچیا بھی اتنے ہے اتنے ہے جی وہ اپنے خیال کے مطابق ہے تو ایک بندہ اور اٹھے گا وہ اپنے خیال کے مطابق لکھ دے گا ایک اور اٹھے گا وہ اپنے خیال کے مطابق لکھ دے گا تو یہ کتاب کا کی مول رہے گا وہ جا کے استاد کو کہنے لگا استاد جی تو گل کر اس آخیا تمہیں کتوں پتہ لگ جاتا ہے اللہ کا اتنے ہے مقصد ہے تو اتنے ہے مقصد ہے تو اتنے ہے مقصد ہے تو اللہ کا رابطہ ہے تو جو رابطہ ہے تو ذریعہ کی وہ رنگ سرد ہو اس کا اگلی گل ہو جی تصا اپنے خیال کے مطابق لکھ چڑیا تو میں بھی کسی ویلے اپنے خیال کے مطابق لکھ چڑا تیسرا بندہ پوے گا وہ اپنے خیال کے مطابق لکھ چڑے گا تو تاری کتاب کی ویلیو کی رہے گی سبحان اللہ رنگ سرد ہو گیا تو کہنے لگا تیرے گل کی کہ نہیں آ گیا سواد تیرے گل کی کہ نہیں وہ اتنے ہی پھرنا اندروں صاحب لگا بھی میرے استاد تو گل پا رہی ہے وہ اتنے ہی آ لاتا ادھر رکھ لے تیڑ کے بہ گیا آتا میرے ذہن چ بیٹھے ہاں میرے ذہن چاہیے تھی جی میں کسی ذاکر کا قصیدہ دوجا ذاکر اپنی کاپی تے لکھ کے آتا اللہ مینو قلم عطا قلم صرف پرلی کاپی تو اگلی کاپی واسطے کرتا میرے عزیز دوستو گل بسنی ہوئے بندے اپنے تو پاندے وہ ڈاکتے ڈاکتے رکھ کے آتا ہے استاد جی میرے ہمیں بیٹھے ذہن چاہیے ہو سکے بکواس نہ کر جیڑی گل تیرے استاد کے ذہن چ نہیں آئی اور تیرے جیسے ذہن چ کیسے آ گئی سچی گل دس پریشان ہو کے کہنے لگا چلو میں دس ہی دینے ہو سکے دس جلدی ہو سکے شیعہ دا 11واں امام نہیں جنہاں نام حسن ہے عسکری جنوں آدھن انہیں میرے نال گل کیتی ہے ادھروں ویندے ہو تے چھڈنا پیا جیڑی کتاب لکھی سا سنا ایک ایک ورقہ وہ دے سامنے پھاڑ کے سٹ کے کہنے لگا اس کا ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ خاندان ہے میرا مطلب ہے قرآن کی زندگی کل بھی آل محمد تھے قرآن کی زندگی آج بھی آل محمد جس قرآن جو شفا لینی ہے وہ بھی انہوں نے دروازے پہ آ جائے جس قرآن جو رحمت لینی ہے وہ بھی انہوں نے دروازے پہ آ جائے آپ بھی دعائیاں کھانیاں چھڑ دیں اس خاندان نے دشمنوں نے شفا دیتی ہے اس خاندان نے رحمت والے گھراں رحمت بنا دیتا ہے یہ خاندان ہے جڑے بد دعا دین والے نہیں ویسے ایک دکھ ہے اس دکھ کا اظہار ہر ذاکر مولوی آخر تے کرتا ہے جنہوں صاحبان دے وہ دکھ صرف ہے جنہاں دے گھروں تعلیم لئی ہوئے نا انہاں دیاں تھیاں نوں نہیں ماری دا بندیاں جنہاں کو پرائمری کیتا ہے نا جی تے بندے ڈاکٹر بھی ہو گئے نے میں پرائمری ٹیچر نوں کوڈیاں نوں ہتھ لا کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ملتا ویکھیا میرے دوست نے ڈاکٹر صاحب ان کا شاگرد بھی امیر آدمی وہ 2-4 توڑے پہ لٹاندے سن تے باہر آ کے میں کہا باہر کیوں آئے بڑا ادو رسک سی بڑا خطرہ سی میں کہ کیوں آئے وہاں استاد نوں وجہ کرنا وہ وڈیرا بابا آندر میں چوتھی پنجویں چ نہ پڑھنا چوتھی پنجویں چ پڑھیا ہوگا نا تے لوکی ساری زندگی نراو دا یا نہیں کرتے وہ پتراں دا بھی حیا کرتے وہ دھیاں دا بھی حیا کرتے اوکھی ہوئی ہے بطول دی تھی جدوں اس گلی چو گزری ہے جتھے قرآن پڑھاتی مولا تم جزا دے میں کھاؤندا بندہ یار اب بیگانہ مارے تے گل ہو رہی بی بی زہرا دیاں تھیاں نوں انہاں ماریا لوگاں تے بلیلے منہ کر کے بی بی ایک جملہ فرماندے سن تے او دے تے فرماندے سن نانا ہن مینوں زیادہ تکلیف ہے اچھا جدوں زہر دی تھی کہ زیادہ تو پھر زیادہ ہی ہو جائے مدینے منہ کر کے فرماندے سی زخم تو زیادہ تکلیف وہ جی تکلیف دسی نے تسا جملہ سنیا تو میں یاد لینے لگا آنسو ہی آنا سی تو میں دعا کرنی ہے مرحومہ واسطے دعا کرنی ہے تو پھر ظاہر اس گھر کی قسم مستور دا 2 جملے دا واقعہ پڑھ دینا حضرت بی بی پاک ملکہ شام مدینے منہ کر کر کے فرماتا نہ کوئی نہیں پتھر پہ بجتے نے میں کوئی انکار بھی کرنی ہے میں نبوت ولایت دا ویر بھی دینی ہے تسا نصیحت کیتی تے اسی حفاظت کرنا ہے ہن بھی نصیحت ہی پہ کرنے ہیں اور کچھ نہیں پہ کرتے میں نہیں ابھی لوگوں اپنی عاقبت خراب کیتی جے نواسہ رسول نو مار کے لوگوں جہنم پہ خریدتے ہو
زہرا دیا دیا نو ستا کے میں نصیحت بھی کرنی ہے پر دعا نہیں پہ دیتی نانا ہوں جی ایک مہربانی کر اس امت نو آ کے سمجھا کہ سانو مارنا لینا تے ازانا جو تیرا نانا لے سانو مارنا لینا تے